کہ اللہ تجھے معلوم نہیں یہ آدمی، میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ کو بتانا چاہتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اور پھر یہ کہ دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاء سمجھتے ہو وہ تم جانتے ہی نہیں، نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے، وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہے، وہ کیا بتائیں گے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی، أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر فرد کی ایک اجل ہے، ہر امت کی اجل ہے، ہر قوم کی اجل ہے، اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے، اس دنیا کی ایک اجل ہے، تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی ہے لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی حصی معجزہ ان پر ان کے رب کی طرف سے؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجیے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت ایزدی سے کب کیا شے ظہور میں آتی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بعثت کے بعد کہیں کوئی قحط بھی بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھیں تو اس میں ان کے دل کچھ پسیج جاتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے، کچھ سننے لگے، کچھ توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب مائل ہو جائیں گے، مان لیں گے، لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں، تم بھی کر رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، تدبیریں کر رہے ہو، لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور ہمارے جو فرشتے ہیں، ہمارے جو پیغامبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالیں چل رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور باہر میں بھی، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، یعنی لیے پھر رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام طبعی ہے، یہ قانون قدرت ہے، گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر، بريح طيبة، ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ، موافق ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، فرحوا بها، بڑے خوش ہیں، بڑے آرام سے چل رہے ہیں، ان کو کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو، عیش ہو رہے ہیں، جاءتها ريح عاصف، کہ اچانک پھر ایک جھک کر چلنا شروع ہوتا ہے، تیز ہوا آتی ہے، وجاءهم الموج من كل مكان، اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے، پہاڑ جیسی موجیں اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف، وظنوا انه محيط بهم، اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا، ہمیں گھیر لیا گیا، ہم جو گر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں، اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی، کوئی دیوتا یاد نہیں آتا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم، یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرکین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ،
تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگے. اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر کود پتی پر گھوڑا، تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا. لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف. وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا. اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے، لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو، صرف اللہ، کسی کو نہیں، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ منات کو، کسی کو نہیں. اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں، اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے طبیعت جو ہے مائل ہوئی، واپس آئے، ایمان لے آئے. اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے. اور یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل. تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات، باقی یہ سب تم نے کچھ گھڑ لیے ہیں. لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے، ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے. جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا. دار اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، پھر سرکشی ہے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں، اے انسانوں، تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا. متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. انما مثل الحیات دنیا کماء انزلناہ من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ. پانی برسا، زمین بے آب و گیا تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ نہیں ہے. بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاوٹ ابھر کر آ گئی ہے. فاختلط بہ نبات الارض، نبات تو زمین میں موجود تھی، اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے. مما یاکل الناس، جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے. اب یہ دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. زمین جب اس میں سرسبز ہے، شاداب ہے،